جی اگلا ٹاپک ہے حکومت کے 3 شعبے۔ حکومت کے اوپر ہم بار بار کلاس میں بھی بات کرتے رہے ہیں۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے جو کہ قانون بناتی ہے، آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، وہ اس کے مالیاتی فرائض بھی ہوتے ہیں اور انتظامی فرائض ہوتے ہیں، انتخاب کے فرائض ہوتے ہیں، عدالتی فرائض ہوتے ہیں اور امور خارجہ کے متعلق اور عوامی شکایات کا ازالہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مقننہ کے فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ قانون سازی کا بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں۔ قانون سازی جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر کرتے ہیں۔ کوئی بھی قرارداد ایک یا کسی بھی قانون کے لیے جو انیشیٹو کسی بھی ایک جگہ سے لیا جا سکتا ہے سوائے مالیات کے، یعنی بجٹ کا بل جو ہے وہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے وہ کہیں سے بھی شروع ہو سکتے ہیں، سینٹ سے بھی ہو سکتا ہے اور قومی اسمبلی سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو آئین کے اندر، آئین جو 1973 کا ہمارا بنا ہوا ہے، اگر اس کے اندر جو ہے ابھی تک 22 ترامیم ہو چکی ہیں، تو جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب کسی قانون کو بدلنا چاہیے، اس کے اندر یا آئین کوئی مزید چیز اچھی بہتری لانی چاہیے یا کسی چیز کو ختم کر دینا چاہیے، تو وہ آئین کے اندر ترمیم کرتی ہے۔ تو آئین کے اندر ترمیم جو ہوتی ہے وہ بھی دونوں ایوان ہی کرتے ہیں، ایک جگہ پہ انیشیٹو لیا جاتا ہے، دونوں کے جو ہے وہ میجورٹی کی رائے کے ساتھ جو ہے ترمیم کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مالیاتی فرائض جو ہیں، مالیاتی فرائض یعنی بجٹ کا پاس کرنا ہوتا ہے۔ بجٹ کی پوری جو اسمبلی کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں انتظامی فرائض جو ہیں۔ مقننہ کے انتظامی فرائض مختلف ممالک میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلا برطانیہ کے اندر مقننہ انتظامیہ کے سربراہ یعنی وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ وفاقی عہدوں پر تقرریاں صدر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقننہ سے منظوری حاصل کرے۔ اور جمہوری نظام حکومت میں مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے جمہوری۔ تو مقننہ آپ نے دیکھا ہوگا، وزیر اعظم اسمبلی میں گیا، وزراء اسمبلی میں گئے تو ممبران نے جو ہے وہ سوالات کی بچھاڑ کر دی، ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ منصوبہ بنایا، اس میں اتنے پیسے لگے، اتنے ضائع ہوئے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ مقننہ کے ممبران ہوتے ہیں جو ان سے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے پاس عدالتی فرائض بھی ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ جو اپر ہاؤس ہے ان کا، یعنی ان کا جو سینٹ کے اوپر جو ہے سب سے اوپر کا، وہ سب سے بڑی عدالت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے مواخذے کے لیے وہی کارروائی کرتا ہے۔ مقننہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہوئی ہے ججز کے مقدمات کے لیے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو مقننہ ہے وہی یہ کام کرتی ہے۔ پھر امور خارجہ کے متعلق فرائض ہوتے ہیں کہ بعض ملکوں میں مقننہ جو ہے وہ امور خارجہ کے متعلق بھی اہم فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ مثلا امریکہ کے اندر جو سینیٹر ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیے جانے والے جتنے معاہدات ہیں ان کی منظوری دیتے ہیں، یعنی جو کوئی معاہدہ کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو وہ سینیٹر سے اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ پھر عوام جو ہے جتنی شکایات کرتی ہیں وہ بھی مقننہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اور مقننہ جو ہے ان کے ازالے کے لیے کوشش کرتی ہے یا قوانین بناتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی انتظامیہ۔ انتظامیہ کی اقسام بھی جو ہے وہ، انتظامیہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جیسے ہمارے ہاں ہے وفاقی طرز حکومت کے اندر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، وہ انتظامیہ ہوتے ہیں، اور باقی ممالک کے اندر بھی مختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ تو یہ انتظامیہ جو ہے یہ بھی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، یہ برائے نام بھی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے، جس کی بڑی مثال میں نے آپ کو برطانیہ کی پہلے بھی دی تھی کہ ملکہ برطانیہ جو ہے، کہنے کو وہ ملکہ ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن کہنے کو وہاں پر بادشاہت موجود ہے۔ پھر آ جاتا ہے حقیقی انتظامیہ، یعنی پارلیمانی نظام میں حقیقی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتے ہیں، اور صدارتی نظام کے اندر جو ہے وہ صدر اور اس کی کابینہ ہوتے ہیں۔ صدر جو ہے وہ صدارتی نظام میں اصل اختیارات صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ پھر واحد انتظامیہ ہوتی ہے۔ واحد انتظامیہ میں انتظامیہ کے تمام اختیارات فرد واحد کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے کے پاس ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے واحد انتظامیہ ہے۔ تکثیری انتظامیہ یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ تکثیری ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس اختیارات ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی انتظامیہ کے فرائض۔ انتظامیہ کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے نظم و نسق،
یعنی ملک کے اندر جو ہے امن کو قائم رکھنا، نظم و نسق کو قائم رکھنا، کوئی بھی ایسے حالات پیدا نہ ہوں جس سے لوگ جو ہے بے چین ہوں، لوگوں کے کاروبار رک جائیں، لوگ جو ہیں وہ کام نہ کر سکیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو نہ چلا سکیں، تو ایسے حالات سے بچانا ہوتا ہے۔ پھر قانون کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، یعنی ملک کا جو قانون ہے، جو دستور کہتا ہے، آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ پھر قانون سازی بھی کرنا ہوتا ہے۔ قانون سازی جو ہے وہ قانون سازی مقننہ کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر ملک کی انتظامیہ بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر قانون سازی کے معاملات میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی کیونکہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ حکومتی پارٹی ہوتی ہے جس کا وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو بھی مقننہ نے قانون بنانے ہیں یا جو بھی قرارداد پیش کرنی ہے تو وہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہی ہوگی۔ بیسیکلی اندر کھاتے وزیر اعظم کی مرضی سے ہی وہ کام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اگر اس کی منظوری دیتا ہے کہ ہاں یہ قرارداد، اس کا انیشیٹو لو، اس کو پاس کروائیں، تو وہ پھر انہی کی پارٹی میں سے کوئی ممبر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے اور پھر اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے اور اس پہ قانون بنایا جاتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی اس کے اندر جو ہے ان کا کام وہ شامل ہوتا ہے۔ پھر ملک کا دفاع جو ہے وہ انتظامیہ کا ایک بنیادی فرض ہے، اور وہ ریاست کے علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے اور ملک کو بیرونی حملے سے بچانے کے لیے یہ ذمہ داری جو ہے محکمہ دفاع کے سپرد ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع ہمارا ہمیشہ ہوتا ہے، تو وہ بھی وزیر اعظم نے ہی اس کو چن کے لگانا ہوتا ہے۔ پھر امور خارجہ ہے، ہمارے جیسے ابھی جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، تو یہ ہر دفعہ میں جو ہے وہ ایک بندہ ضرور رکھتے ہیں تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، معاشی یعنی جس بھی قسم کے ہیں، ان کو کیسے آگے لے کر بہتر طریقے سے چلنا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی مالیاتی اختیارات۔ تو محکمہ مالیات یعنی انتظامیہ کا یہ ایک اہم محکمہ ہے جو مالیاتی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومت نے ہی ہر سال جو ہے بجٹ پیش کرنا ہے، تو بجٹ میں ہی انہوں نے تمام جو ہے پورے سال کا تخمینہ لگانا ہے کہ اس سال کتنا خرچہ ہوگا، کتنے منصوبے بنیں گے، کس پہ کتنا پیسہ لگے گا، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ انتظامیہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی تیسرا پلر جو ہے حکومت کا، وہ ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا آپ کو بہترین طریقے سے پتہ ہے سب کو۔ عدلیہ کے فرائض دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نظام عدل کا قائم کرنا، یعنی بیسیکلی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کام ججز کا، وکلاء کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ صحیح انصاف کی فراہمی کے لیے کام کریں، لیکن اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ کا جو ہے وہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اپیلوں کی سماعت ہوتی ہے چھوٹے لیول پہ، یہ جو سول جتنی عدالتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اس شہر کے اندر ہیں آپ کے، پھر ضلعی لیول پہ ہوتی ہیں، اس کے بعد صوبے کے لیول پہ ہوتی ہیں۔ تو ایک عدالت سے اگر فیصلہ ہوتا ہے، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، یعنی اپیل کر سکتے ہیں۔ پھر قانون کی تشریح جو کرنی ہوتی ہے وہ بھی عدالتوں نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ججز اور بڑے بڑے جو وکلاء ہوتے ہیں، ججز نے جتنے فیصلے کیے ہوتے ہیں تو یہ وقتاً فوقتاً اس کی تشریح کر کے، یعنی اس کو ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں دیا، ہمارے پاس سامنے کون کون سی سچویشن تھی، کتنے گواہان تھے، کیا مراحل تھے۔ تو ایسے وہ قوانین کی تشریح وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جو کلیئر کٹ قانون میں موجود نہیں ہوتی چیزیں، پھر جو ہے وہ ان کو تشریح کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس قانون کا سہارا لے کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر عدالتی نظر ثانی بھی آتی ہے کہ وفاق کی جو ملک میں عدلیہ کے دستور کے محافظ کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی وفاق کے اندر یہ تینوں پلر ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر چیک رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ نہیں چل سکتے۔ تو کہیں بھی جو ہوتا ہے، کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے اگر غیر آئینی ہو، حکومت نے اگر پاس کر دیا ہے تو عدلیہ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اس پہ انیشیٹو لے سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عدالتوں کے اندر جو لوگ چلے جاتے ہیں، درخواست دیجیے فلاں حکومت نے قانون بنا دیا ہے یا حکومت یہ منصوبہ کرنے لگی ہے، تو عدالت سو موٹو لے لیتی ہے یا مطلب آرڈر دے دیتی ہے کہ اس کام کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ پھر ماتحت عدالتیں جتنی ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ہائی کورٹس ہوں یا سول کورٹس ہوں یا جتنی بھی فوجداری عدالتیں ہیں، دیوانی عدالتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ساروں کا اوپر نگران جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے۔
پھر یہ مشاورتی فرائض بھی ادا کرتی ہے، یعنی اگر حکومت کو، مقننہ کو، ان کو سب کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے قانون سازی کے اندر، تو وہ عدالت کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں مشورہ دیں۔ پھر جتنے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کا تحفظ کرنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، کہ اگر کسی شخص کے حقوق مجروح ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ عدالت میں جا کر اپنے حقوق کے لیے درخواست دے سکتا ہے اور اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے اور کئی فرائض ہوتے ہیں جو کہ عدالت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو عدالتی نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں، مثلاً کسی اشیاء کے لائسنس جاری کرنا، غیر ملکی شہری کو حقوق شہریت عطا کرنا، اور اس طرح کے اور چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں بچوں کی سربراہی کے لحاظ سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ حکومت عدلیہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا جی ہمارے حکومت کے 3 پلرز۔